رحمة للعالمين یا رحمة للعالمين یا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بہت ہی معزز اور قابل قدر سامعین، اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ 11 جلدوں میں عالمی اشاعتی ادارے دارالاسلام ریسرچ سینٹر نے شائع کیا ہے، اور سیرت النبی جو کہ 3 جلدوں میں محترم دکتور علی محمد سلابی صاحب نے تحریر فرمایا ہے. ان دونوں کتابوں میں حتی الامکان کوشش کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر پہلو زندگی کو زیر بحث لایا جائے، اور اپنے لیے اور تمام کائنات کے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ کو تلاش کر کے اپنی زندگیوں میں شامل کیا جائے. لیکن اپنی کم علمی اور کم مائگی کو میں تسلیم کرتی ہوں کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ میں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو مکمل طور پر احاطہ الفاظ میں لا سکوں، کیونکہ زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا. لیکن اس کے باوجود بحیثیت ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو ایک آیت کا بھی علم دیا گیا ہے وہ اس آیت کو آگے لوگوں تک پہنچائے. بحیثیت مسلمان میں نے اس سے پہلے قرآن پاک کا 4 زبانوں میں ترجمہ کیا ہے، اردو، پنجابی، انگلش اور چائنیز میں. اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اسی حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اب سیرت النبی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. محترم سامعین، آپ جانتے ہیں کہ انسان زمین کی مخلوق نہیں ہے، یہ جنت کی وہ مخلوق ہے جسے بڑے ہی پیار سے دونوں ہاتھوں سے رب تعالیٰ نے بڑے مان سے بنایا تھا، اور اسے اشرف مخلوقات کا درجہ دیا تھا اور اسے تعظیمی سجدہ کروایا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تعظیمی سجدہ کروایا تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے، کیونکہ وہ جن تھا. اس نے کہا میں تو آگ کی بے دھواں لپٹ سے بنایا گیا ہوں، اور یہ بدبودار سڑے ہوئے گارے سے بنا ہوا ایک حقیر سا پتلا ہے، میں اس سے بڑھ کر ہوں، میں اسے تعظیمی سجدہ کیوں کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرے دربار سے نکل جاؤ. اس نے کہا میں آپ پر یہ ثابت کروں گا، مجھے قیامت تک مہلت دیجیے کہ یہ انسان جس کو آپ نے مجھ پر فوقیت دی ہے یہ آپ کا فرما بردار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، تجھے قیامت تک مہلت دی جاتی ہے، جو چاہے کر لے، لیکن میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا. معزز سامعین، یہی مان، یہی پیار، یہی فخر جو اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر کیا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. بس وہ میرے بندے کیسے بنتے ہیں، کن راہوں سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں اور اس کے مان کو پورا کرتے ہیں. بس اسی تلاش میں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا، اور اب سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. اس اللہ تعالیٰ سے التجا کے ساتھ، درخواست کے ساتھ کہ میری اس کوشش میں مجھے کامیاب کرے، اور مجھے اور جہاں تک میری آواز پہنچے ان سب لوگوں کو اپنے ان بندوں میں شامل کرے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے فخر سے کہا تھا
کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اور ان اسباق میں میں نے آسمانی صحائف اور آسمانی کتابوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کو ثابت کیا ہے۔ اس وقت جو آپ کے سامنے میں سبق پیش کروں گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر علماء اہل کتاب کی شہادتیں ہیں۔ پیچھے سے سلسلہ جوڑتے ہوئے اس کو آگے بڑھاتی ہوں۔ پچھلا سبق کچھ اس طرح تھا۔ میں نے پوچھا، اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ بولے، نہیں، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ میں نے بتایا، میں زید بن سعانہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہودیوں کا عالم؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھٹ پوچھا، پھر تمہیں کس چیز نے اکسایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کہو جو تم نے کہا، اور ان کے ساتھ وہ جارحانہ برتاؤ کرو جو تم نے کیا؟ میں نے کہا، اے عمر، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک میں نبوت کی ساری علامتیں پہچان لی تھیں، مگر میں ابھی تک 2 نشانیوں کا کھوج نہیں لگا سکا تھا، یعنی آپ کا حلم آپ کے غضب سے بڑھا ہوا ہے، اور دوسروں کا انتہائی گھٹیا جاہلانہ رویہ آپ کے حلم میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ اب میں نے یہ دونوں نشانیاں بھی خوب اچھی طرح جانچ پرکھ کر دیکھ لی ہیں۔ اے عمر، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں، قد رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد نبیّا، میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ میں اپنے علاقے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا آدھا مال امت محمد کے لیے صدقہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تمہارا مال سب کے لیے کفایت نہیں کرے گا، اس لیے یہ کہو کہ میرا مال امت کے بعض افراد کے لیے صدقہ ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عمر اور زید بن سعانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ زید نے وہاں پہنچتے ہی اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ زید بن سعانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے آپ کی تصدیق اور پیروی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک ہوئے۔ نمبر 2، یہودی عالم مخیریق کا ایثار۔ مخیریق یہودیوں کے بہت بڑے عالم اور بہت ہی مالدار آدمی تھے۔ ان کے کھجوروں کو بہت سے باغات تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی ان صفات کے ذریعے سے پہچانتے تھے جو ان کے علم میں تھیں، مگر ان پر اپنے دین کی محبت غالب آ گئی۔ وہ یہودیت ہی پر قائم رہے، جہاں تک کہ جب احد کا دن آیا تو یہ سبت ہفتہ کا دن تھا۔ وہ یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے یہودیوں کی جماعت، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا تم پر لازم ہے۔ یہودی کہنے لگے، آج تو یوم سبت ہفتہ ہے۔ مخیریق نے کہا، آج کے بعد کوئی سبت نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے ہتھیار اٹھائے اور نکل پڑے، جہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے پاس میدان احد میں آ گئے۔ مخیریق نے اپنے پیچھے موجود اپنی قوم کے لوگوں کو یہ وصیت کی، اگر میں اس دن قتل ہو جاؤں تو میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسے جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ لڑائی شروع ہوئی تو مخیریق نے بھی لڑائی میں بھرپور شرکت کی، بالآخر قتل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مخیریق خیر یہود، مخیریق یہودیوں میں سے بہترین آدمی تھا۔ پھر آپ نے ان کی آرزو کے مطابق ان کا مال اپنی نگرانی میں لے لیا۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عام صدقات و خیرات اسی مال سے ادا ہوتے تھے۔ سردار یہود حیہ بن اخطب کی تصدیق اور حسد۔ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یہودیوں کے نامور قبیلے بنو نذیر سے تھا۔ وہ قبیلے کے سردار حیہ کی صاحبزادی تھیں۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے والد کی بڑی ہی لاڈلی اور چچا ابو یاسر کی بہت چہیتی تھی۔ میں جب بھی اپنے والد اور اپنے چچا کے بچوں کے ساتھ ان سے ملتی تو وہ سب بچوں کو چھوڑ کر مجھے کو گود میں اٹھا لیتے تھے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور قبا میں بنو عمرو بن عوف کے ہاں ٹھہرے تو میرے والد حی بن اخطب اور چچا ابو یاسر بن اخطب صبح سویرے ہی ان کی خدمت میں چلے آئے۔ وہ غروب آفتاب کے وقت واپس آئے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ وہ تھکے ماندے تھے، دائیں بائیں ڈول رہے تھے، گرتے پڑتے آ رہے تھے، آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے تھے۔ میں معمول کے مطابق خوشی خوشی لپک کر ان کے پاس گئی جس طرح پہلے جایا کرتی تھی۔ اللہ کی قسم وہ جس صدمے سے دوچار تھے اس کی وجہ سے ان میں سے کسی نے میری طرف توجہ ہی نہیں دی۔ میں نے اپنے چچا ابو یاسر کو اپنے والد سے یہ کہتے ہوئے سنا، کیا یہ وہی ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہاں اللہ کی قسم یہ وہی ہیں۔ چچا نے پوچھا، کیا تم انہیں ان کی علامات سے پہچانتے ہو اور ان کی تصدیق کرتے ہو؟ میرے والد نے کہا، ہاں۔ چچا نے پھر پوچھا، ان کے متعلق تمہارے دل میں کیا بات آتی ہے؟ میرے والد نے جواب دیا، اللہ کی قسم جب تک میں زندہ ہوں میرے دل میں ان کے لیے دشمنی ہی رہے گی۔ ابو نملہ عمار بن معاذ انصاری اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو قریظہ کے یہودی اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو آپ کی صفات، نام اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو وہ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے بغاوت کی اور آپ کی رسالت کا انکار کر دیا۔ یہودی مشرکین عرب کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا واسطہ دے کر فتح کی دعا مانگتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں اس نبی کو اب مبعوث فرما دے جس کے بارے میں ہم اپنے ہاں لکھا ہوا پاتے ہیں، تاکہ وہ مشرکوں کو ان کی حرکات کا مزہ چکھائیں اور انہیں قتل کر دیں۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور یہودیوں نے دیکھا کہ آپ کا تعلق ان کے طبقے سے نہیں ہے تو انہوں نے عربوں سے حسد کرتے ہوئے آپ کے ساتھ کفر کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ پھر جب ان کے پاس وہ ہستی آ پہنچی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ابو عمر عاصم بن عمرو بن قتادہ بن نعمان مدنی رحمۃ اللہ علیہ بنو قریظہ کے ایک شیخ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، کیا آپ کو پتہ ہے صلبہ بن سونا، اسید بن سوانا اور اسد بن عبید کیسے مسلمان ہوئے؟ یہ بنو زہل کے لوگ تھے۔ زہل کا نام وائل بن مزیق یا قحطانی تھا۔ یہ لوگ نجران میں رہتے تھے۔ بنو زہل بنو قریظہ اور بنو نصیر سے نہیں تھے۔ یہ بنو قریظہ کے پاس یثرب آئے اور ان کے زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ تھے، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے سردار بن گئے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، جی نہیں، میں ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ تب وہ شیخ کہنے لگے کہ اہل شام کے یہودیوں میں سے ابن الحیوان نامی ایک شخص دعوت اسلام سے کئی سال پہلے ہمارے پاس آیا اور ہمارے پاس رہنے لگا۔ اللہ کی قسم ہم نے کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا جو 5 وقت کی نماز اس سے اچھی پڑھتا ہو۔ جب بھی خشک سالی ہوتی ہم اس کے پاس جاتے اور درخواست کرتے، ابن الحیوان اٹھو ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ یہ سن کر وہ ہم سے کہتا، اللہ کی قسم جب تک تم دعا کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ نہیں کرو گے میں دعا نہیں کروں گا۔ لوگ پوچھتے کتنا صدقہ کریں؟ وہ کہتا، ہر انسان کی طرف سے 1 سوا کھجور اور 1 مد جو۔ ہم صدقہ کرتے، پھر وہ ہمیں لے کر حرہ کی طرف نکل جاتا اور بارش کے لیے دعا مانگتا۔ اللہ کی قسم ابھی وہ اپنی نشست سے نہیں ہٹتا تھا کہ ایک تیز بادل تیرتا ہوا گزرتا اور اس کی دعا کے ذریعے سے ہم پر بارش برسنے لگتی۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ پھر اس کی وفات کا وقت آ گیا، وہ جان گیا کہ اب وہ مرنے والا ہے، تو اس نے کہا، اے یہودیوں کی جماعت، کیا تمہیں معلوم ہے میں شراب اور خمیری روٹی والی سرزمین شام کا علاقہ چھوڑ کر جہاں بھوک اور تنگ دستی والی زمین یثرب میں کیوں آیا ہوں؟ ہم نے کہا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ کہنے لگا، سنو، میں اس شہر میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اس نبی کے ظہور کا انتظار کروں جس کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ یہ شہر اس کی ہجرت گاہ ہے۔ میں امید رکھتا تھا کہ وہ مبعوث ہوگا تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ اس کا زمانہ تمہارے قریب آ گیا ہے۔ اے یہودیو، اس پر ایمان لانے میں جلدی کرنا، مبادا کوئی تم سے سبقت لے جائے۔ وہ اپنے مخالفین کا خون بہانے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنانے کا حکم لے کر مبعوث ہوگا، لہٰذا یہ بات تمہیں اس کا ساتھ
دینے سے نہ روکنے پائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور 5 ہجری میں بنو قریظہ کی بدعہدی کی بنا پر ان کا محاصرہ کیا تو ان نوخیز نوجوانوں نے کہا، اے بنو قریظہ، اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ابن الحجبان نے تمہیں وصیت کی تھی۔ بنو قریظہ کے لوگ کہنے لگے، یہ وہ نبی نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم یہ اپنی صفات کے اعتبار سے وہی ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ قلعوں سے نیچے اتر آئے اور مسلمان ہو گئے۔ یوں وہ اپنی جان، مال اور اہل و عیال سمیت محفوظ ہو گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں یہودیوں کے بیت المدارس میں گئے۔ آپ نے فرمایا، اخرجوا الی عالمکم، تم اپنے سب سے بڑے عالم کو میرے پاس لاؤ۔ وہ کہنے لگے، ہمارے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن سوریہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے تنہائی میں ملے۔ آپ نے اس کے دین کا اور جو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں پر انعامات کیے، انہیں من و سلوہ کھلایا اور ان پر بادلوں کا سایہ کیا، ان کا حوالہ دے کر پوچھا، اَتَعْلَمُ أَنِّي رسول اللہ، کیا تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہنے لگا، جی ہاں، اللہ گواہ ہے، اور اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ جو میں پہچانتا ہوں اس سے باقی یہودی بھی پہچانتے ہیں۔ بلا شبہ تورات میں آپ کی صفات و علامات بہت واضح طور پر موجود ہیں، لیکن انہوں نے آپ سے حسد کیا ہے، اسی لیے یہ لوگ آپ کو رسول تسلیم نہیں کر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْتَ، پھر تمہارے لیے قبول حق میں کیا رکاوٹ ہے؟ وہ کہنے لگا، میں اپنی قوم کی مخالفت سے ڈرتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ لوگ آپ کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان ہو جائیں، پھر میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ عبداللہ بن سوریہ کا مسلمان ہونا مختلف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہی ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا تھا، البتہ اس کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا کیونکہ انہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1، قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ نمبر 2، وہ کون سا کھانا ہے جو جنتیوں کو سب سے پہلے پیش کیا جائے گا؟ نمبر 3، کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کس چیز کی وجہ سے وہ اپنے ماموں کے مشابہ ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبرنی بہن آنفاً جبریل، مجھے جبریل نے ان کے بارے میں ابھی خبر دی ہے۔ یہ ارشاد مبارک سن کر عبداللہ بن سلام کہنے لگے، فرشتوں میں سے جبریل تو یہودیوں کے دشمن ہیں۔ رسول اللہ نے گفتگو جاری رکھی اور فرمایا، اما اول اشراط الساعہ فنار تعشر الناس من المشرق الى المغرب واما اول طعام یاکلہ اہل الجنۃ فزیادۃ کبید حوت واما شبہ فی الوالد فإن الرجل اذا غشی المرأة فسبقها ماؤہ کان شبہ لہ وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا كَانَ شَبَهُ لَهَا۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کرے گی۔ نمبر 2، سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی ضیافت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی سے لگا اضافی ٹکڑا ہوگا۔ نمبر 3، جہاں تک بچے کی مشابہت کا تعلق ہے، جب مرد عورت سے صحبت کرتا ہے اس وقت مرد کا پانی جوہر حیات عورت سے سبقت لے جائے تو مرد کے ساتھ بچے کی مشابہت ہوتی ہے، اور جب عورت کا پانی سبقت لے جائے تو بچے کی مشابہت عورت کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہودی انتہائی بہتان طراز قوم ہے، اگر آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی انہیں میرے بارے میں یہ پتہ چل گیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہی مجھ پر طرح طرح کی تہمتیں دھرنی شروع کر دیں گے۔ چنانچہ کچھ یہودی آئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نظروں سے بچنے کے لیے گھر میں داخل ہو کر چھپ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا، ایو رجل فیکم عبداللہ ابن السلام،
تم لوگوں میں عبداللہ بن سلام کیسے آدمی ہیں؟ یہودی کہنے لگے وہ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور سب سے بہتر کے صاحبزادے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا افرأیتم ان اسلم عبداللہ، مجھے بتاؤ اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائیں تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ انہیں اس سے محفوظ رکھے۔ اتنے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے آئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ سب ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ ہم میں سے بدترین آدمی ہے اور سب سے بدتر شخص کا بیٹا ہے۔ پھر وہ ان کی برائی کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ وہ قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے ہوئے تھے۔ یہ وہ مدت تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش سے وقتی عہد کیا ہوا تھا۔ یہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔ ہرقل نے انہیں ان کے ساتھیوں سمیت اپنے دربار میں طلب کیا۔ یہ لوگ بیت المقدس میں ان کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت اس کے پاس روم کے روسا بیٹھے ہوئے تھے، بس اس نے انہیں اور اپنے ترجمان کو بلایا، پھر پوچھا جس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں اس کا سب سے قریب النسب ہوں۔ ہرقل نے کہا اسے اور اس کے ساتھیوں کو میرے قریب کرو، پھر اس شخص کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے بٹھا دو۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا ابو سفیان کے ساتھیوں سے کہو کہ میں ابو سفیان سے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوالات کروں گا، اگر یہ غلط بیانی کرے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر جھوٹ بولنے سے بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں ہرقل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یقیناً جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہرقل نے مجھ سے پہلا سوال یہ کیا تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ ہم میں سب سے اعلیٰ نسب والا ہے۔ پھر ہرقل نے پوچھا کیا کبھی دعوی نبوت کی بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھا اچھا بتاؤ کیا اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا بڑے بڑے امیر لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزور لوگوں نے؟ میں نے کہا کمزور لوگوں نے۔ پھر اس نے پوچھا اس کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا یہ دین قبول کرنے کے بعد کوئی شخص اس دین سے منحرف ہو کر مرتد بھی ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا اس کے دعوی نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ کی تہمت بھی لگائی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا وہ کبھی بدعہدی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس دوران وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس فقرے کے سوا مجھے اپنے جوابات میں اپنی طرف سے کوئی بات جڑ دینے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پھر ہرقل نے پوچھا کیا تم لوگوں نے کبھی اس سے جنگ لڑی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے پوچھا تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا جنگ ہم دونوں فریقوں کے مابین برابر کی چوٹ ہے، کبھی وہ ہمیں ذک پہنچاتا ہے، کبھی ہم اسے نقصان سے دوچار کر دیتے ہیں۔ پھر اس نے دریافت کیا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جن بتوں کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے انہیں چھوڑ دو۔ وہ ہمیں نماز قائم کرنے، سچ بولنے، پاک دامنی اختیار کرنے اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد